10 अक्टूबर 1986 कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी बयान फरमा रहे हैं। उन्वान है परिस्तार रसूल। समात फरमाएं। शुक्रिया। हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में से दो मुसलमान मुजाहिद सैयदना अबू फकीहा रजी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अबू जुंदुल रजी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ वाक़यात जिक्र किए थे, और जिक्र करने का मकसद और मंशा ये है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी जमात, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमान वाली, सबसे ज्यादा यकीन वाली, सबसे ज्यादा इस्लाम वाले, इस्लाम के पहरेदार, इस्लाम के निगहबान, इस्लाम के मुहाफिज, कुरान करीम के पासबान, अल्लाह के नबी से दीन लेकर पूरी उम्मत तक पहुंचाने वाले सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात है। कोई मौका, कोई मोड़, कोई जगह सहाबा किराम ने ऐसी ना छोड़ी जो कोई ये ख्याल करे कि यार ये नेकी सहाबा को करनी चाहिए थी, सहाबा ने वो पहले ही कर डाली। उनकी नमाज निराली थी, उनका हज निराला था, उनकी ज़कात निराली थी, उनके रोजे निराले थे, उनकी तिलावत अलग थी। वो ऐसा माहौल उन्होंने बना लिया था, ऐसा माशरा बना लिया था कि वो अपनी जिंदगी का एक एक मिनट और एक एक सेकंड गफलत में नहीं गुजारते थे। उन्हें पता था कि ये जिंदगी आखिरत की खेती है, जो यहां करेंगे सो वहां मिलेगा। इस बिना पर उन्होंने रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, उसको बड़ा कीमती जाना। चुनाचे एक गज़वे के मौके पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का लश्कर है, और कितना खुश नसीब लश्कर होगा जिसके सरदारी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं। शाम हुई, काफिला रात के लिए ठहरा, क़याम फरमाने लगे। नमाज ईशा के बाद सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, कौन है जो आज मेरे लश्कर की पहरेदारी करे, मैं जन्नत का वादा करता हूं। कौन है जो आज मेरे लश्कर की हिफाजत करे, पहरेदारी करे, रात को जागे, नींद को खत्म करे, दुश्मनों से मेरे लश्कर की हिफाजत करे। मैं वादा करता हूं आखिरत में कोई परेशानी, कोई अदाब उसके करीब ना आएगा। दो अंसारी नौजवान सामने आए, अर्ज करने लगे, आका हम इस खिदमत में मामूर होना चाहते हैं, हम हिफाजत करना चाहते हैं, हम रात को पहरेदारी करना चाहते हैं, हम अपने आप को इस काम के लिए पेश करते हैं, रात को नींद ना करेंगे, गफलत ना करेंगे, बिल्कुल सारी रात जाग कर हम निगहबानी करेंगे। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी, फरमाया तुम पहरेदारी करो। दोनों आपस में पहरेदार बैठ गए, इधर उधर चक्कर भी लगाते हैं, आपस में कहने लगे दोनों के जागने का क्या फायदा, एक आदमी कुछ देर आराम कर ले। एक आदमी ने आराम करना शुरू कर दिया। चलो ये भी समझ में आई कि भी दोनों जागकर क्या करेंगे, दुश्मन का पता ही तो लगाना है। जिसकी ड्यूटी जागने की लगी वो भी सोचता है मैं यूं ही खड़ा खड़ा रात गुजार दूं, यूं ही चलता फिरता रात क्यों गुजार दूं, मैं क्यों ना नमाज पढ़ूं, नमाज में खुदा के कुरान की तिलावत करूं।
آج کا مسلمان رات کو جاگنے کے لیے کنجریوں کے گیت کی کتاب پاس رکھتا ہے، اسے چلاتا ہے تاکہ مجھے نیند نہ آئے۔ بدکار عورتوں کے گانے، بدماش عورتوں کے گانے، حرام خور مرد عورتوں کے گانے، وہ مسلمان ڈرائیور، مسلمان راتوں کو کام کرنے والے کنجریوں کے گانوں کے سہارے جاگتے ہیں۔ آؤ کالی کملی والے کے غلاموں کا حال دیکھو، پہرے داری اپنے ذمے لی، اس کو بھی بیکار نہیں جانے دیتا، کہتا میں نماز پڑھوں، نماز میں خدا کے قرآن کی تلاوت کروں تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو۔ نماز کی نیت باندھ لی، سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی، دشمن نے دیکھا یہ نماز کی نیت باندھے کھڑا ہے، تیر مارا، صحابی نوجوان کی پشت میں لگا، کمر میں لگا، دوسرا تیر مارا، تیسرا تیر مارا۔ اور صحابہ کرام میری جیسی تیرے جیسی نمازیں نہیں پڑھتے تھے جو مکھیوں پریشان کر دے، پنکھا رک جائے نماز نہیں ہوتی، ذرا سی کوئی آواز لگاتے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی نماز میں کھڑے ہوئے بھی دل ہمارا دکان پہ کارخانے میں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے پروانے غلام کی نماز دیکھو، 3 تیر کمر میں چبھ چکے، لگ چکے، پر نماز پڑھنے والے کو کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں۔ خون نکل کر تیروں کی وجہ سے گرم گرم لہو وہ سونے والے ساتھی کے نیچے پہنچا، لہو بہ کر کے پہنچا، جوان کی آنکھ کھلی، اس نے شور مچایا، اور خدا تجھ پر کرم کرے دشمن آ گیا، نماز ختم کر۔ اس نے نماز کا رکوع کیا، سجدہ کیا، سلام پھیرا، وہ کہنے لگا کمال ہے تیری، 3 تیری کمر میں تیر لگے ہوئے، لہو نکلتا نکلتا میرے نیچے آ گیا، تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کہتا مالک کائنات کی قسم، قرآن کے پڑھنے میں اتنا مزہ آیا، اتنی لذت آئی، اتنا سرور آیا، اتنی حلاوت آئی، اتنا لطف آیا کہ مجھے تیر لگنے کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ یہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے، ہماری کوئی نماز ہے؟ اس کی بھی توفیق نہیں۔ وہ ہندوستان میں ایک آدمی میرے سامنے بھی کہتا تھا، اگرچہ بچے تھے، ہمارے استاد سے بات کر رہا تھا کہ جی میں دکاندار ہوں، اگر کسی کا ادھار سودا دینا لکھنا بھول جاؤں تو میں نماز کی نیت جا کے باندھ لیتا ہوں، مسجد میں سارے سودے یاد آ جاتے ہیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جتنی سکون سے، جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، جواب میں صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں جب نماز کا مزہ اٹھ جائے گا۔ ایک اور صحابی سے کسی نے پوچھا اللہ والے قیامت کب آئے گی، کہنے لگا جب نماز کا لوگ رکوع سجدہ صحیح کرنا چھوڑ دیں گے۔ ایک اور صحابی سے کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی، اس نے کہا جب نماز کی لذت ختم ہو جائے، نماز کا خشوع خضوع ختم ہو جائے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں جامع مسجد میں ہزاروں لاکھوں نمازی ہوگا، پر تم جب نظر مارو گے ایک آدمی بھی جسے نماز کہتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ لذت کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ صحابی نے جب اسے بتایا کہ تیری کمر میں تیر لگے ہوئے ہیں، اس نے کہا جب سے میں نے سلام پھیرا نا اب مجھے بھی پتا چل رہا ہے میری کمر میں درد ہو رہا ہے 3 جگہ، اب مجھے پتا چلا جب نماز ختم کر دی۔ اس نے کہا اللہ میں تیری کمر سے تیر نکال دوں، اب وہ چوبے ہوئے تیر نکالنے لگا تو اب یہی صحابی جس کو تیر لگے ہوئے ہیں کہتا ہے یار درد ہوتا ہے کمر میں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو یوں کر میں دوبارہ نیت باندھتا ہوں پھر قرآن پڑھوں گا، تو نکال لینا مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔
آج ریڑھ کی ہڈی میں ٹکے لگائے جاتے ہیں، کلوروفارم سنگایا جاتا ہے، اور کالی کملی والوں کے غلاموں کا کلوروفارم بھی، لذت بھی، ایمان بھی، یقین بھی اللہ کا قرآن تھا۔ سب سے بڑی چیز وہ اسی کو مانتے تھے۔ چنانچہ پھر نیت کی، اس نے نماز کی باندھی، اور وہ تیر پھر اس صحابی نے کھینچے اس کی کمر سے، تو اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اتنا سنوارا، اتنا بنایا، نگاہ نبوت سے ان کو اتنا رنگ رنگ کے پکا کر دیا، ان کا قیمہ بننے تو بنے، مگر وہ اپنے کلمے سے باز آنے کو تیار نہ تھے۔ عورت ہوئی یا مرد ہوا، کوئی بھی ہوا، پکے ٹھکے لوگ تھے۔ اگر وہ قربانیاں نہ دیتے تو آج ہمیں کلمہ ملتا کیسے، قرآن کیسے ملتا، ایمان کیسے ملتا؟ یہ انہی حضرات کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو آج مسلمان بنے پھرتے ہیں۔ ایک صحابی تھوڑا ہی، 1,29,000 صحابہ کرام کی تعداد ہے، ان کی نیتیں ایسی، ان کے حالات ایسے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کا بیٹا جو ابھی مسلمان نہیں بنا، مکہ چھوڑ کے دوڑا۔ ہم تو سب سے بڑے دشمن ہیں، ہم نے بڑے بڑے نقصان کیے، ہم نے بڑی بڑی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی، آج ان کا قبضہ ہو گیا مکے پہ، نہ جانے کیا سزائیں دیں گے، نہ جانے کتنی تکلیفیں دیں گے۔ اکرمہ دوڑ گیا، ان کے ساتھ اور بھی کئی آدمی چلے گئے۔ اکرمہ کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اب سے پہلے وہ بھی مسلمان نہ تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، عرض کرنے لگی میرے آقا او کالی کملی والے، میں چاہتی ہوں میاں بیوی دونوں مسلمان بنے، میں یہاں رک گئی۔ اکرمہ ڈر کے مارے دوڑ گیا، کیا آپ کے یہاں اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے والوں کے لیے بھی کوئی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش ہے آپ کے یہاں؟ فرمایا ہاں۔ اکرمہ آ جائے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ام حکیم دوڑی ہے، اکرمہ کشتی میں بیٹھ کر فرار ہو رہا ہے۔ ام حکیم آ کے کہتی اکرمہ تو نے صرف نام سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو دیکھا نہیں ہے، میں وعدہ لے کے آئی ہوں، قریب تو آ کے دیکھ، انہوں نے تو تجھے پہلے معاف کر دیا۔ اکرمہ کو واپس لائی، کلمہ پڑھا، مسلمان بن گئے میاں بیوی۔ مکہ مکرمہ میں لوگ دھڑا دھڑ بیعت کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ حرم محترم میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت حرم کے چاروں طرف کانپتی پھرتی ہے، ڈرتی پھرتی ہے، لرز رہی ہے، کمزور ہے، اپنے اوپر بڑے بڑے ظلم کیے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مائی ہے جس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کرایا، کچا کلیجہ نکال کے چبایا، اور حضرت امیر حمزہ کی کھوپڑی اتروا کر اس میں شراب پی۔ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا قہر کرنے والی عورت اسلام کی سخت ترین دشمن تھی۔ حرم محترم کے چاروں طرف چکر لگا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا ہندا کیا بات ہے؟ کہنے لگی ڈر بھی بڑا ہے، پر سنا ہے دریائے کرم بھی بہ رہا ہے۔ میں نے بڑے بڑے ظلم کیے، میں نے بڑے بڑے غضب ڈھائے، میں نے بڑے ستم کیے، کیا میرے جیسوں کے لیے بھی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ کسی نے جا کے عرض کر دیا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہندا ڈرتی پھرتی ہے، لرزتی پھرتی ہے، کانپتی پھر رہی ہے، آپ سے خوف کھا رہی ہے، نہ جانے کیا بنے گی۔ آپ نے بلا کے فرمایا ہندا تو نے ظلم تو بڑا کیا، تو نے قہر تو بڑا کیا، کسی شہید کی لاش پہ اس کے بچے روئے ہوں گے، کسی شہید کی لاش پہ اس کی بیٹیاں
خالہ روئی، کسی کی لاش پہ امی روئی، کسی کی لاش پہ گھر والی روئی، کسی کی لاش پہ بھائی برادری روئے، کسی کی لاش پہ خاندان رویا۔ امیر حمزہ وہ شہید ہے جس کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھ کر کالی کملی والے روئے۔ فرمایا ہندا اگر تو صحیح معنوں میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہے میں نے رحمت کی چادر بچھا دی، اگر تو پلہ پکڑے گی میں چھڑانے کے لیے تیار نہیں۔ کلمہ پڑا، مسلمان بنی۔ جب خبر پھیلی مکے میں کہ ہندا مسلمان ہو گئی کلمہ پڑھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ پھر شہید کرنے والا وحشی بھی آ گیا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس نے پیٹ میں نیزہ مارا 11 ٹکڑے کر دیے، زبان الگ کاٹ لی، ناک الگ کاٹ لیا، آنکھیں نکال دی، کان الگ کاٹے، ہاتھ الگ کاٹے، پیر الگ کاٹے، پیٹ میں سے جگر اور کلیجہ نکال کر ہندا کو دیا، کھوپڑی اتار کر ہندا کو دی۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان بننے کے لیے حاضر خدمت ہوئے اور رو رو کے عرض کی آقا میں نے آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ فرمایا وحشی تیرا اسلام قبول، تیری خطائیں معاف، وہ سارا معاملہ تو نے کفر میں کیا ہے۔ اسلام الاسلام یہدم ما کان قبلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام پہلی خطاؤں کو اور کفر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن کیا بات فرمائی، ہائے ہائے، فرمایا او وحشی تیرا ایمان قبول، تیرا اسلام قبول، تیرا اکرام قبول، تیرا یقین قبول، ساری چیزیں قبول ہیں، پر ایک کام کرنا وحشی، میری آنکھوں کے سامنے کبھی نہ بیٹھنا، ہمیشہ میرے پیچھے بیٹھنا، نماز میں اس جگہ کھڑے ہونا جہاں تقریباً میری نظر نہ پڑے، کیوں؟ جب میں تجھے دیکھوں گا مجھے چچا یاد آ جائے گا، اس لیے تو ادھر ادھر ہو کے بیٹھنا۔ توبہ کر کے مسلمان بنتے گئے یہ لوگ، اور پھر ایسا وقت بھی آیا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے تھے کالی کملی والے جہاد آیا مجھے اجازت دو، مجھے آپ اجازت مرحمت فرمائے، میں نے جتنا نقصان بدر میں، احد میں، حنین میں کیا ہے، جتنا نقصان مسلمانوں کو اور آپ کو پہنچایا، میں زندگی میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، اتنا ہی میں کافروں کو قتل کر کے اسلام کی خوشنودی چاہتا ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ تو وہ لوگ تھے میدان احد میں جس وقت لاشوں کو سنبھالا گیا، کسی نے کسی کی لاش سنبھالی، کسی نے کسی کی لاش سنبھالی، کسی نے بھائی کو سنبھالا، کسی نے ابا کو سنبھالا، ایک جوان کی لاش پہ بیٹھے ہوئے امام الانبیاء رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا میرے آقا کیا ہوا، یہ کون تھا؟ فرمایا تم نہیں جانتے، روز نئے نئے جوڑے بدلنے والا، روز عطر کی شیشی اپنے اوپر انڈیلنے والا، خوشبوؤں میں رہنے والا، سینکڑوں روپے کا لباس پہننے والا، اسلام کے اوپر ننگا کر دیا گیا تھا، بڑی تکلیفوں سے زندگی کاٹی اور آج میرا جھنڈا لیے کھڑا تھا اور یہاں شہید ہو گیا۔ یہ بہت یتیم بچہ تھا، ماں نے پالا، اتنا اسلام میں پختہ نکلا، سب کچھ قربان کر کے آج شہید ہو گیا۔ یہ امیر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بڑے امتحان ہوئے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے موقع موقع پر امتحان ہوئے ان کے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یتیم تھے، 2 بھائی تھے،
अम्मा ने पाला संभाला, अमीर घर था, आला दर्जे का खाना खाता था, आला दर्जे का लिबास पहनता था, हर वक्त इतर, कहते हैं मक्के में इससे ज्यादा इतर इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं था वहां हरम में उस वक्त। बस ज़ियारत हो गई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह पाक ने इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया, लेकिन अपने आप को जाहिर न किया। आखिर ये बातें छुपी तो नहीं रहती। बड़े भाई ने एक दिन घर के दरवाजे पे पकड़ लिया, कहने लगा मैंने सुना है तू उस जादूगर के पास जाता है। नौजुबिल्लाह, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है हमने सुना है तू उस जादूगर के पास जाता है। मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे सिर्फ जाता नहीं, मैं तो उनका गुलाम बन चुका हूं, मैं उनकी गुलामी इख्तियार कर चुका हूं, मैं पक्का मुसलमान बन चुका हूं, इसलिए मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं मोड़ सकती। दावा किया ना कि मैं इस्लाम में बड़ा पक्का हूं, फौरन इम्तिहान आया। उलमा किराम ने लिखा है शहर बलख में एक ताजिर रहता था, और तजारत भी कोई गुड़ शक्कर की नहीं, दाल छोलों की नहीं, खाने पीने की नहीं, तजारत भी हीरे और जवाहिरात की करता है। इतना बड़ा ताजिर, बड़ा अमीर आदमी, बहुत अमीर आदमी, और खुश नसीब भी था, अमीर भी था। खुश नसीब मैंने इसलिए कहा कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इस आदमी के पास सोने की डबिया में हुजूर की दाढ़ी मुबारक के 3 बाल भी रखे हुए थे। 3 मुंह मुबारक थे इसके पास। मौत आई, मर गया। बड़ा अमीर घराना, हीरे जवाहिरात, सोना चांदी। तो 2 भाई थे, तकसीम किया माल, हीरे बट गए, जवाहिरात तकसीम हो गए, सोना बट गया, चांदी तकसीम हो गई। आखिर उस डब्बी का नंबर भी आना ही था ना। सोने की डब्बियां लाई गई, उसमें 3 मुंह मुबारक थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तवज्जो करना, बड़ा भाई कहने लगा एक मुंह मुबारक यानी एक बाल तेरा और एक मेरा, और तीसरे बाल के 2 टुकड़े कर, आधा तेरा आधा मेरा, इसके 2 टुकड़े कर। तकसीम होने वाली बात जो थी। छोटा भाई कहने लगा अगर ये लफ्ज तूने दोबारा मुंह से निकाले तलवार से तेरी गर्दन उतार दूंगा। अगर यह बात तेरे मुंह से दोबारा निकली मैं तेरी गर्दन मार दूंगा। उसने कहा क्यों? और कहने लगा मेरे पास वो आंखें नहीं जिन आंखों से मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल के टुकड़े होते देखूं। आज कुरान के साथ कुछ हो जाए किसी को कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। कुरान करीम पढ़ने वाला पढ़ रहा है, यूं ही पीट करके चले जा रहे हैं, और तूने कमाया नहीं है, बर्बादी हो गई। और कुरान को पीट करने वाले कयामत के दिन अगर कुरान वाले ने पीट कर दी तो मारा जाएगा। पहले जमाने में औरत भी मर्द भी बड़ी कदर किया करते थे, अदब किया करते थे, एहतराम किया करते थे। अब तो ऐसा बदतमीजी का दौर आया, परवाह ही नहीं। जूती ऊपर उठा रखी है, पीठ हो रही है तो हुआ करे चले जा रहे हैं। पहली बात तो तिलावत करने वाले को मौका देखना चाहिए, मैं ऐसी जगह बैठूं जहां मेरी वजह से कोई गुनाहगार ना हो। चुनाचे उसने एक किस्म का इश्क का दावा कर दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक आपके बाल के टुकड़े होते मैं नहीं देख सकता। फौरन इम्तिहान आया। बड़ा भाई कहने लगा अगर तू इतना बड़ा आशिक है, दीवाना परवाना है, तो यूं काम कर, अपने नाम के हीरे मुझे दे दे, अपने नाम की जवाहिरात मेरे हवाले कर दे, अपने नाम का सोना मुझे दे दे, अपने नाम की चांदी मुझे दे दे, अपने नाम की दुकान मेरे नाम लगवा दे, अपने नाम का मकान मुझे दे दे। और
دے وچوں کوئی ہووے آ اٹھے یا میں ہی ہوواں تو آکھنا واہ جی واہ اے ہور گل ہے او ہور گل ہے بھئی بات ہے او بھئی بات تو کن ماری کھڑا آکھے کیوں دے دیواں میں اپنا حصہ تینوں کیوں دے دواں تو کون ہے میرا حصہ لگن والا عشق بئی شے ہے دولت بئی شے ہے ہیرے اور شے ہے نبی دا عشق اور شے ہے اے جویں اج کل اسا بنائی پھردے ہیں آخر نبی دا دین اور شے ہے تے نبی دا عشق اور شے ہے طریقت اور ہے معرفت اور ہے حقیقت اور ہے شریعت اور ہے خبر ہے کی نے کہا کڈے ہویا سچا عاشق تھا دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت جمی ہوئی تھی کھڑا ہو کے اعلان کر کے کہنے لگا میں دل سے راضی سارے ہیرے تو لے لے سارے جواہرات تیرے سارا سونا ساری چاندی تیری سارے مکان دکان کاروبار تیرا میں اس پہ دل سے راضی میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک حضور کے بال مجھے مل جائے میں اس پہ بڑا راضی دل سے راضی سب کچھ تیرا یہ 3 بال سرکار کے یہ میرے اب سنا تو میں نے دیا سن آپ نے لیا کرے کون عمل کون کرے وہ تو قبروں میں چلے گئے عمل کرنے والے تو چنانچہ اس نے ہیرے لے لیے جواہرات سونا چاندی لے لیا اس نے وہ سونے کی ڈبیا لے لی جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال مبارک رکھے ہوئے تھے رات کو جو سویا مسجد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا اور دنیا میں سب سے بڑے امیر اور دنیا میں سب سے بڑے امیر یہ اس لیے فرمایا کہ پوری دنیا میں اس وقت میرے 3 داڑھی مبارک کے بال تیرے سوا کسی کے پاس نہیں تو نے قدر کی ہیرے دے دیے جواہرات دے دیے سونا ٹھکرا دیا چاندی کو لات مار دی سب کچھ چھوڑ کر میرے منہ مبارک پسند کیے یاد رکھ تو کامیاب ہے اور جس نے سونا چاندی ہیرے جواہرات میرے بالوں کے بدلے میں لیے ان قریب وہ تیرے دروازے پہ بھونک بھونک کر چوکیداری کیا کرے گا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جب انقلاب لائیں تو کیا دیر لگتی ہے وہ ہیرے ختم ہو گئے اس کے وہ جواہرات اڑ گئے وہ سونا چاندی ختم ہو گیا اور اللہ پاک اس کو رنگ لگاتا چلا گیا جس نے قدر کی تھی کچھ دنوں کے بعد آ کے کہنے لگا بھائی اور تو کوئی دھندا نہیں روزگار نہیں کوئی کاروبار نہیں روٹی سے بھی تنگ آ گیا ہوں تو اپنا چوکیدار رکھ لے تو مجھے اپنا چوکیدار رکھ لے چنانچہ رکھ لیا گیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوں پورا ہوا عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہم لوگ ان چیزوں کو کہاں قدر ہم تو سمجھتے کہانی ہے چلو گزر گیا وقت کہانی ٹھیک ہو گئی مگر یہ بات نہیں جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے پہ کھڑا ہے بڑا بھائی بحث کرنے لگا اور کہنے لگا تو پرانے دین میں آ جا باپ دادا کے دین پہ آ جا تو پرانے دین کو قبول کر لے باپ دادوں کی رسمیں پسند کر لے آج کے بعد میرے نام کی زمین تیری صحابی فوراً بول اٹھا اور کہنے لگا تو کفر کو ترک کر دے تو اسلام پہ آ جا میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بن جا اس مالک کائنات کی قسم آج کے بعد میرے نام کی جائیداد تیری کافر کہنے لگا بھائی کہ اگر تو پرانے دین پہ آ جائے میرے نام کے باغات تیرے ہیں صحابی نے بھی اٹھ کر کہہ دیا کہ تو بکواس کر رہا ہے میں دل سے کہتا ہوں تو میرے نبی کا غلام بن جا سارے باغ تیرے پھر وہ کافر اٹھ کے کہنے لگا
अगर तू पुराने दीन पे आ जाए, नबी को छोड़ दे, अल्लाह की तौहीद का इनकार कर दे, बुतों की पूजा करने लग जा, कब्रों के सामने सजदे करने लग जा, मेरे नाम की बकरियां तेरी। सहाबी कहने लगा तो सारे जान को छोड़कर एक रब के दरवाजे पे सजदा करने वाले बन जा, जमीन तेरी, बागात तेरे, बकरियां तेरी, सब कुछ तेरा। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी की घरवाली ये सारा झगड़ा सुन रही है, वो भी काफिरा है इस वक्त। वो कहने लगी ये तो बिल्कुल पक्का ही हो गया, मानता ही नहीं, जमीन की कदर नहीं रही, बाग की कदर नहीं रही, बकरियों की कदर नहीं रही, ये तो सब कुछ छोड़ रहा है। उसे अपने देवर जेठ को कहने लगी, और लोग भी वहां जमा थे, कि तुम पीछे हटो, मैं इसको सीधा करूंगी। और यूं लिखा किताबों में कि उस जमाने में बहुत मशहूर तरीन हसीना थी यह औरत, बड़ी खूबसूरत थी। कहने लगी मैं इसको सीधा करती हूं, तुम हटो एक तरफ। सामने आई और मुस्कुराई और कहने लगी अगर तू मुसलमान बना रहा, कलमा पढ़ता रहा, उस नबी का गुलाम बना रहा, अल्लाह की तौहीद का पुजारी बना रहा, शिरक तूने ना किया, कब्रों को सजदे ना किए, बुतों को सजदे ना किए, गैर खुदा को तूने सर ना झुकाया, आज के बाद याद रख मैं तेरी नहीं, आज के बाद मैं तेरी नहीं। तरस जाएगा मेरे दीदार को, मेरा मुंह देखने को तरस जाएगा। ਹੁਣ अगर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ तो ਕਹਿੰਦਾ वाह वाह सब कुछ छोड़ा जा सकता है मेरी जान। ने रोज ਹੁੰਦਾ नहीं इवें, दुकान तो उठ के आंदे हो, कारखाने तो आंदे हो, काम तो आंदे हो, घर दे विच नजर मार दो, अम्मा हफ्ता नजर ना आवे, कदे नहीं पूछा अम्मी किथे है, कदे नहीं पूछा। ते घराली दा जरा मुंह चढ़िया होया नजर आ जावे ना, बहाने बहाने की गल है, की गल है, आखे कुछ नहीं, आखे कुछ है तो सही, तेरा मैनू आखना भी नहीं आंदा कि तेरा मूड खराब है। बहनों को धक्के देता है आदमी, मां को धक्का देता है बेगम के पीछे, सबसे बिगाड़ कर लेता है। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का असर था, निगाह नबूवत ने उनको इतना पक्का कर दिया था, न उनको लालच हटा सका, न उनको खौफ इधर उधर कर सका। सामने खड़ा होकर मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगा, कमली अगर तुम मेरे नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं बनती, अगर तू अल्लाह की तौहीद का इकरार नहीं करती, अगर तू दीन इस्लाम को कबूल नहीं करती, मैं आज के बाद काफिर औरत के मुंह पे थूकने को भी तैयार नहीं। तू क्या समझती है अपने आप को? वो बड़ी हैरान हुई कि तौबा, इतना पक्का। उसने कहा एक दाव और रह गया, एक दाव और लगाती हूं। औलाद जो होती है ना, काफिर हो, मुसलमान हो, बादशाह हो, फकीर हो, कोई भी हो, औलाद औलाद होती है। औलाद की मोहब्बत कुदरती अल्लाह तबारक व तआला ने डाली हुई है। ये गोश्त करने वाले कसाईयों से पूछो, बाज़े जानवर के कलेजे में सुराख निकलते हैं, जिस जानवर के बच्चे मर जाएं, जानवर भी इतना गम करता है कि जिगर फट जाता है। आदमी को कितना गम होगा औलाद का, बच्चा रोए मां का कलेजा फटता है, बाप को तकलीफ होती है। कहने लगी अगर तू मुसलमान बना रहा, अगर तू अल्लाह तबारक व तआला का परिस्तार बना रहा, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बना रहा, आज के बाद बच्चों को देखने के लिए तरस जाएगा, तेरे सामने कभी ना आने दूंगी। सहाबी कहता है ओ कमली बात सुन, आज के बाद मैं कुफर के जमाने की औलाद का मुंह देखने को तैयार नहीं। अच्छे अच्छे अकीदे की औरतें, अच्छे अच्छे अकीदे के मर्द, जब बच्चा बीमार हो जाए, परेशानी हो जाए, बराबर में से एक बुढ़ आके मशवरा देती है ना, 80 साल की बुढ़ आती है, पुराना पीपा,
تینوں کی پتا ہے یہ جڑی بیماری ہے نا فلانے دے پتنو ہو گئی سی فلانی قبر سے جا کے انہیں جھنڈ لوائی چوٹی کٹائی اے کیتا اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی بس سویر نو ٹر پیندی ہے پھر کوئی دیر نہیں ساری زندگی کلمہ پڑھا ساری زندگی قرآن پڑھا اور مرتے وقت شرک کر کے مر رہا ساری زندگی کے اعمال کو نیکیوں کو آگ لگ جاتی ہے ذرہ برابر شرک کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے اتنا شرک پھیل گیا اور اسلام کے روپ میں اب یہ جتنے بزرگوں کے دربار ہیں میں قسم کھاتا ہوں ان بزرگوں نے نہ کبھی ڈھولک بجائی نہ کبھی ڈھولک سنی نہ سرنگی بجائی اور نہ تبلا کھڑکایا پوری زندگی ایسا نہیں کیا آج ان کے مزاروں پہ تبلے کھڑک رہے ہیں سرنگیاں کھڑک رہی ہیں اور بڑے بڑے سفید داڑھیوں والے بزرگ ناچ رہے ہیں خدا کی قسم اگر یہ ولی اپنی قبر سے اٹھ سکتا اور باہر آ سکتا سب کو پکڑ کے گردنیں اڑا دیتا دربار مزار ولی اللہ کا کام سارے شیطان کے اور آج کل تو اکثر ذہن بنا ہوا ہے ڈرائیور حضرات دنیا دار بسوں والے ٹرکوں والے صبح کو اٹھ کے نماز تو کم پڑھتے ہیں منہ ہاتھ دھویا کلینر کو کہتا کو قوالی دی کیسٹ لاؤ ہے سویر دا موقع ہے نور پیر دا ویلا ہے قرآن نہ سنیو قرآن نہ پڑھیو کدے پھانسی لگ جاوے جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو بھی جواب دے دیا اب ایک بات بڑی توجہ طلب ہے آخری بات ہے بڑی توجہ والی بات ہے سنیں آپ یہ جو مصعب بن عمیر صحابی ہے نا یتیم تھا ماں نے پالا انتظار ہو رہی ہے جھگڑا تو کر رہا اپنے بھائی سے کہ اماں آوے گی اور آ کے کہے گی چلو تم نے کیا جھگڑا شروع کیا یہ اب اپنے کام پہ جاؤ اپنے دھندے لگو چھوڑو یہ کیا بکواس بازی تم نے شروع کی ہے صحابی کے دل میں سہارا لگا ہوا ہے کہ میری حمایت کرے گی میں چھوٹا ہوں مجھ سے زیادہ پیار ہے مجھ سے زیادہ محبت ہے اماں میرے ساتھ سب سے زیادہ خوش رہتی ہے میری حمایت کرے گی میرا پاسا ضرور لے گی گھر کا دروازہ کھلا امی باہر نکلی اس کے دل میں یقین بنا کہ آ گئی اماں معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا اللہ غنی صحابی کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی کیا اس کے دل پہ بنی ہوگی سب سے پہلے آ کر اپنے پیارے لگتے جگر کی پگڑی اماں نے اتار لی تو اس جادوگر کا ساتھی بن گیا تو اس نبی کا ساتھی بن گیا جو پرانے دین کو مٹا رہا ہے میں اپنے گھر کی پگڑی تجھے ہرگز نہ دوں گی اندازہ لگاؤ پھر کرتا اتروایا ماں نے اور زبردست غصے میں ہے اماں ننگا کر دیا بیٹے کو اسی پر بس نہ کی پھر صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیمن پکڑ کے کھینچا منجلا پکڑ کے کھینچا یہ اتار صحابی ہاتھ باندھتا ہے امی او میری پیاری امی او مجھے پیار کرنے والی امی مجھ سے ہر وقت عشرت کرنے والی امی میں جائیداد نہیں مانگتا باغ نہیں مانگتا بکریاں نہیں مانگتا دولت نہیں مانگتا کوئی شے نہیں مانگتا اللہ کے نام پہ ایک تیمن مجھے دے دو اور میری امی خدا کے لیے مجھے ننگا نہ کر نہیں ہٹتی عقیدہ ایسی چیز ہے ماں بھی پکی ہے یہ بھی پکا ہے بالآخر جب اماں نہ مانی جوان نے چھوٹی بہن کھڑی تھی اس کو کہا رو کے کہ تو بہن ہے تجھے کندھے پہ میں نے کھلایا گود میں کھلایا کرتا تھا اٹھائے اٹھائے پھرا کرتا تھا تجھے بڑی چیزیں کھلایا کرتا تھا خدا کے لیے وہ جس میں کمبل کی بنی ہوئی ٹاٹ کی پلی جس میں اونٹ گھاس کھاتا ہے وہ مجھے لا دے میں اپنا ننگ لپیٹ کر نکل جاؤں گا بہن نے وہ لا کے دی اماں نے تیمند بھی اتار کر رکھ لیا اور کہا جا دفاؤ خدا کی قسم جرم کوئی نہیں
गुनाह कोई नहीं, खता कोई नहीं, कसूर कोई नहीं। कसूर अगर है तो वो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की तौहीद को क्यों मानता है? मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी क्यों मानता है? मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीने की राह ली, मदीने की तरफ चल दिया। दिल में छुप जाता है, रात को सफर करता है, खुराक की जगह दरख्तों के पत्ते चबाता जाता है। मदीने का मुसाफिर है, मदीने का राही है। हर वक्त दिल में अपने इश्क लिए बैठा है, कोई जायदाद का अफसोस नहीं, घर बार का कोई अफसोस नहीं, लिबास उतरने का कोई अफसोस नहीं। आका की मोहब्बत में बस मुस्तगरक है, मजे में है। हर वक्त कहता है काश मदीने में जाकर, काश मदीने में जाकर पूरी ये तमन्ना हो जाए, सर रख कर बाबे रहमत पर बस खत्म फसाना हो जाए। मेरे सामने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अक़दस हो, मैं दीदार करता हुआ दुनिया से चला जाऊं। सर्दी का मौसम था, परेशानी काटता काटता मदीने में पहुंच गया। अल्लाह पाक सबको मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। मस्जिद नबवी में पहुंचा, उसकी भी छत नहीं है, छत नहीं है, यूं कच्ची पक्की दीवार का सहारा लिए बैठा है। तहज्जुद का वक्त हुआ तो रहमत कायनात सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आपने देखा एक नौजवान सहारा लगाए बैठा है, थर थर कांप रहा है। आपने पूछा मन अंता कौन है? अर्ज किया आका मुसअब बिन उमैर हूं, तेरा गुलाम हूं। फरमाया ये तेरी क्या हालत हो गई? 200 का जोड़ा रोजाना बदलने वाला, इतर में डूबा रहने वाला, आला दर्जे की खुराक खाने वाला, ये तेरा क्या हाल बन गया? साहबी ने सारा वाकया सुना, दरिया करम जोश में आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया मुसअब बिन उमैर घबराना, मैं जन्नत में आला दर्जे के जोड़ों का वादा करता हूं, आला दर्जे के लिबास और पोशाक का मैं वादा करता हूं तेरे लिए। चुनाचे ये बात भी याद रखो, इस दिन से लेकर जंगे ओहद आ गया और कपड़ा ना बना, इसी कंबल के 2 टुकड़े बनाए, एक डायमंड की जगह बांधता था, एक कुर्ते की जगह लपेटता था। जंगे ओहद की शहादत के वक्त भी यही हाल था। झंडा हाथ में दिया है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और झंडा ये नहीं कि चंदे के पैसों से झंडा बनाया या किसी रईस के जिम्मे लगा दिया कि तू झंडा बनाना। चलते चलते अर्ज कर दूं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा तैयबा ताहिरा हुमैरा ऐसा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दुपट्टा लिया, आधा दुपट्टा फाड़ कर झंडा बनाकर मुसअब बिन उमैर के हवाले कर दिया। अंदाजा लगाओ, और झंडे की जगह सैयदा तैयबा ताहिरा का दुपट्टा लिए खड़ा मैदान ओहद में। काफिर ने तलवार मारी, एक हाथ कट गया मुसअब बिन उमैर का, बिल्कुल बाजू कट गया। दूसरे हाथ में झंडा ले लिया, फिर उस हाथ पे तलवार मारी काफिरों ने, वो हाथ कट गया। फिर झंडे को मुंह में पकड़ लिया, जब गर्दन कटी तो झंडा मुंह में था। आज हमें दौलत चाहिए, हमें तो इख्तिदार चाहिए, दीन का कुछ बने, कुरान का कुछ बने, इस्लाम का कुछ बने, हमें कोठी बंगले चाहिए। और खुदा की कसम बड़े बड़े कोठियों बंगले वाले आए, और जब गए तो दुनिया में उनको कोई रोने वाला भी न था। ऐसे ऐसे नाजुक तरीन हालात बनते हैं।
تو فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے. قرآن نے ان کو اولین کہا، سابقین کہا، پہلے. کیوں؟ جتنے پہلے اسلام لائے اتنی زیادہ دکھ اٹھائے، اتنی زیادہ پریشانی اٹھائی. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم بإحسان. فرمایا سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین، سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے انصار. اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، انہی لوگوں کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے. ایسی جنت جس میں نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی کامیاب لوگوں کی نشانی ہے. ایک چھوٹا سا مسئلہ اور سن لو. اب یہ جتنا میں روزانہ صحابہ کرام کی تعریف کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، پتہ دل میں کیا آتا ہے لوگوں کے؟ وہ جی ہم صحابی نہیں ہیں، اس زمانے میں ہوتے تو صحابی بنتے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہ نبی ہیں، نہ دیدار ہو، نہ زیارت ہو، نہ ہم صحابی بنے. قرآن کریم نے ایسا فیصلہ فرمایا، مالک کائنات نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ اللہ نے صحابہ کرام کو تمغہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے نبی کے دیوانوں بے پرواہ ہو جاؤ، تم مجھ سے راضی ہو گے، میں تم سے راضی ہو گیا. اب بتاؤ 14ویں صدی 15ویں صدی کے ہم مسلمانوں کو ہمیں کیا ملے؟ اللہ پاک نے فرمایا والانصار الذین اتبعوهم بإحسان. جو لوگ 14ویں صدی کے ہوں، 15ویں کے ہوں، گرمی میں مرنے والے، سردی میں مرنے والے، اسپتالوں میں مرنے والے، گھروں میں مرنے والے کوئی بھی ہو، اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا جو میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ پکا رہے گا، ان کی اتباع کرے گا، ان کی غلامی کرے گا، ان کے لائے ہوئے دین پہ عمل کرے گا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان صحابہ کی جوتیوں کے صدقے میں ان کو بھی جنت دوں گا. خدا کہتا ہے میرا وعدہ ہو گیا. صدیق کا غلام جنت میں آئے، فاروق کا غلام جنت میں آئے، عثمان ذی النورین کا غلام جنت میں آئے، علی مرتضیٰ کا غلام جنت میں آئے، طلحہ زبیر کا غلام جنت میں آئے، سعد ابی وقاص کا غلام جنت میں آئے. بلال حبشی کی اڑی ہوئی جوتیوں کی خاک کے صدقے میں ہزاروں لوگوں کو جنت مل جائے گی. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بعض آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، نیکیوں والا پلڑا خالی اور بدیوں والا بھرا پڑا. اللہ پاک فرمائیں گے یوم القیامت وزنا، کچھ اس میں ہے تو ہے نہیں. بندہ عرض کرے گا الہی تجھے تو پتہ ہے میرے پلے کچھ نہیں. آواز آئی تیرے پلے اور نیکی کوئی نہیں، پر تیرے دل میں میرے نبی کے صحابہ کی بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، بڑا عشق تھا. میں تجھے صدیق کے عشق کے صدقے میں معاف کر دیتا ہوں. یہ چیزیں بیکار نہیں ہیں. اور ان حضرات کی بے ادبی گستاخی کرنے سے ہی لوگ دوزخ میں جائیں گے، بے ایمان ہو کے مریں گے. میرا تو تجربہ ہے، میں نے پچھلے جمعے کو بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ جتنے صحابہ کو بھونکنے والے ہیں نا، کبھی ان کے منہ کے قریب منہ کر کے دیکھنا، قسم خدا پاک کی کراڑ کے منہ سے بری بدبو آئے گی. لاکھ منجر مل لیں، لاکھ پشت ٹوٹ مل لیں، منہ کی بو نہیں جاتی، اس لیے کہ جس سینے میں، جس حلق میں صدیق کے گستاخ کا غضب ہو، وہاں خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟
صحابہ کرام سے پیار کرو، عظمت کرو، محبت کرو، ان کے واقعات سنو، دلوں میں درد پیدا کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پچھلے جمعے کی کیسٹ باہر آ گئی ہے، بڑے دردناک واقعات ہیں حضرت ابو جندل اور ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے۔ سننے سے صحابہ سے پیار پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، اور بھی بڑی اچھی اچھی کیسٹیں باہر سے آپ کو ملیں گی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی اللہ علیہ وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین المہدیین وعلی جمیع الصحابۃ والتابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین الی یوم الدین۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ بستری نظام الدین خدمت گزار ہے، میرا بھی، میرے بچوں کا بھی۔ اس کی بچی ایک عرصے سے بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اسی کی نانی کو بڑی تکلیف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم و فضل فرمائے۔ اللہ پاک گھر میں بھی تکلیف رہتی ہے اس کے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے اور ساری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جتنے بھی آپ حضرات تشریف لائے ہو یا اللہ، میں ان کی غرضوں کو نہیں جانتا، میں ان کے درد کو نہیں جانتا، میں ان کی حسرتوں کو نہیں جانتا۔ مولا یہ جتنے مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی آرزوؤں کو پورا فرما دے، تمناؤں کو پورا فرما دے، حسرتوں کو پورا فرما دے، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما دے، سب کے کاروبار میں روزی رزق میں برکت عطا فرما یا اللہ، فصل میں خیر و برکت عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ ملنسار آدمی تھا، بشیر احمد نام، دلی دروازے کا، صوفی صابر صاحب کا قریبی عزیز، کل بیچارہ منٹے میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بشیر احمد، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ٹوبے ٹیک سنگھ کے علاقے میں میاں کوٹ ایک جگہ ہے، نمبردار بشیر احمد نیک آدمی تھا، بہت اچھا آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے اور سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ سب کے لیے دعا کرو یا اللہ، جتنے بھی قبروں میں بے کس بے بس پڑے ہیں یا اللہ، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما، دوستوں اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما یا اللہ، ساری امت کی بخشش فرما، ساری مخلوق پہ کرم فرما، سارے پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہندوستان کا مسلمان، کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، قبرص کے مسلمان یا اللہ، جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں مسلمان، پریشان حال ہیں، غیب سے ان کی نصرت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ، ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، فتنہ پردازوں سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا یا اللہ، ہر حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔